السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت سے پہلے آخری انسان پیدا ہونے تک اللہ کی ایک شریعت ہے کہ ایک انسان کی گواہی ایک انسان کی ہی مانی جائے گی۔ لیکن کیا آپ اور میں جانتے ہیں کہ ایک اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ایسے بھی ہیں جن کی 2 شہادتیں مانی جاتی ہیں اور مانی جائیں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن منڈی جاتے ہیں تو انہیں ایک اونٹ پسند آ جاتا ہے، اور وہ اونٹ جو ہے نا وہ ایک یہودی کا ہوتا ہے، اس کا مالک یہودی تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے ساتھ سودا کیا، اور یہودی نے ان کے ساتھ سودا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں، چل میں تجھے گھر جا کر پیسے دیتا ہوں۔ تو وہ یہودی پیچھے چل پڑا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل تھی تو وہ آگے چل پڑے۔ ایک اور یہودی دیکھتا ہے کہ میرا یہودی بھائی وقت کے نبی کے پیچھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چل رہا ہے، وہ دیکھ کر نہ رہ سکا اور اس کے پیچھے اس نے دوڑ لگا دی، اور اس کے پاس جا کر کہتا ہے کیا تو بھی ایمان لے آیا؟ وہ کہتا نہیں، میں ایمان نہیں لایا۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، چل تو میرے ساتھ گھر، میں تجھے گھر جا کر پیسے دیتا ہوں۔ اس کے دماغ میں آیا، شیطان نے اسے سمجھایا کہ یہ بہت اچھا وقت ہے، وقت کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو توبہ نعوذ باللہ رسوا کرنے کا۔ کہتا ہے تو شور مچا دے کہ یہ تجھ سے اونٹ چوری لے جا رہے ہیں، یہ تجھ سے چھین کر لے جا رہے ہیں اونٹ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اونٹ لے کر جا رہے تھے، وہ یہودی نے شور مچا دیا کہ یہ اونٹ مجھ سے چوری لے جا رہے ہیں۔ تو منڈی تھی، لوگ کٹھے ہو گئے، اس نے شور مچا دیا۔ جب ایک اور پاس ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ معاملہ کیا ہے کہ وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاروں طرف یہودی جمع ہیں اور وہ شور مچا رہے ہیں، جب یہ پاس آئے تو ان کو معاملے کی سمجھ آئی، تو انہوں نے قسم اٹھائی کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تجھ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سودا کیا ہے۔ اس وقت بھی یہودیوں کی کتاب میں بھی یہی ہے کہ اگر کوئی گواہ مل جائے یا کوئی قسم دے، کوئی گواہ موجود ہو سودے میں، تو پھر مانا جائے گا، ورنہ سودا تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ تو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں ہاں اللہ کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے سودا کیا ہے۔ تو جب قسم اٹھائی تو وہ سارے مان گئے، لہٰذا انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جان چھوڑ دی، پیچھے ہٹ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ تو نہ لے کے گئے، تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کو چھوڑ دیا تو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واپس چل پڑے۔ تو راستے میں پوچھتے ہیں اے خزیمہ، جب میرا اور اس کا سودا ہوا تو وہاں موجود نہیں تھا، تو نے پھر کیسے قسم اٹھا کر کہہ دی کہ میں نے اس سے سودا کیا ہے؟ تو خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے اپنے زندگیوں کی لگامیں آپ کے ہاتھ میں دے دی ہیں، تو کہ آپ جس طرف بھی ہمیں لے جانا چاہیں ہم آپ کے پیچھے پیچھے چل دیئیں گے، تو میں یہ کیسے مان لوں کہ ایک اونٹ کے معاملے میں آپ کسی کے ساتھ دھوکہ کر سکتے ہیں؟ میں پھر اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ نے اس کے ساتھ سودا کیا ہے، لہٰذا وہ جھوٹا ہے، اللہ کی قسم آپ سچے ہیں۔ تو جب یہ انہوں نے قسم اٹھائی دوبارہ پھر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مسجد میں پہنچے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باقی صحابہ کرام کو بھی اکٹھا کیا اور کہا اکٹھے ہو جاؤ، آج میں آپ لوگوں سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج کے بعد میرے خزیمہ کی گواہی 2 انسانوں کے برابر ہوگی، اللہ نے یہ مجھ سے فرمایا ہے۔ تو اس دن سے خزیمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی 2 مانی گئی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ میرے وہ صحابی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت میں بھی بدلاؤ کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت بھی بدل دی ہے کہ ایک خزیمہ ہے جس کی گواہی 2 انسانوں کے برابر ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی حدیث کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔